السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسا آپ نے بولے تھے پہلے کہ کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے. تو اگر کسی ٹیچر یا پھر کسی مطلب بڑے ریسپیکٹیبل پرسن نے اگر آپ کا دل دکھائے جو آپ سے مطلب عمر کے اعتبار سے بھی بڑے ہیں اور ریسپیکٹ بھی ان کی زیادہ ہے, تو ان سے بھی اتنا ہی برابر سے حساب ہوگا یا پھر ان کے ریسپیکٹ کے چلتے ان سے حساب نہیں ہوگا یا ہلکا حساب ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے بہت اچھا سوال ہے کہ کوئی اگر کسی کا دل دکھاتا ہے تو اس سے اس کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے, پوچھ ہونے والی ہے, اس کو گناہ ملے گا, حساب کتاب دینا ہے کسی کو تکلیف دیے تو. اب اس میں عمر کا کیا معاملہ ہے کہ کوئی بڑے ہے, ریسپیکٹیبل ہے, والد ہے یا ٹیچر ہے یا بڑے ہے, لیڈر ہے, وہ اگر چھوٹے کا کسی کا دل دکھاتے تو کیا ان سے بھی حساب ہے؟ ہاں ان سے بھی حساب ہوگا, ان سے بھی پوچھا جائے گا. لیکن اگر ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کو معلوم ہے, اس بڑے کو معلوم ہے کہ میں مزاحیہ طور پر اس کو کچھ بول رہا ہوں, اور اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو ٹیچر ہے یا والد ہے, چاچا ہے, اپنے پڑوسی ہے, یہ اپنے سے ایسے مذاق کرتے ہیں اور وہ روٹین اور ریگولر کی بات ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ بڑے کو پتہ چل جائے کہ یہ چھوٹا ہر بار ایسا کچھ بولنے پر ہرٹ ہوتا ہے تو اس کا کام ہے کہ اس کو اگلے بار نہ بولے, ورنہ اس کا بھی حساب ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ دل کو کسی کی تکلیف نہیں دے سکتے. اگر ایون اگر آپ کسی سے مذاق کرتے ہیں, اگر کسی کو مذاق نہیں چلتا ہے آپ اس سے مذاق مت کیجیے. صحابہ ایک دوسرے سے مذاق کر دیتے. اس سے پہلے میرا ایک پورا ٹاپک ہے مذاق کے تعلق سے, آپ کبھی اس کو دیکھیے. تو مذاق کے معاملے میں بھی ایسا ہے کہ آپ جس سے مذاق کر رہے ہیں اس میں انڈرسٹینڈنگ ہو, اور مذاق میں جھوٹ نہ ہو, مذاق میں حرام نہ ہو, مذاق میں بیہودہ بات نہ ہو, گندی بات نہ ہو, کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو, کسی کو تکلیف پہنچانا نہ ہو. یہ چیزیں اگر نہیں ہیں اور سامنے والے میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور مذاق کو مذاق سمجھتا ہے تو آپ مذاق کر سکتے ہیں. جیسے صحابہ ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے. کیسے؟ جنگ کے دوران جب جنگ سے واپس لوٹتے تو ہنسی کھیل آپس میں کرتے, ایک جگہ جب جمع ہوتے تربوز کے چھلکوں سے ایک دوسرے کو مارتے. اپنے پاس بھی چلتا ہے تھوڑا بہت ایسا, تو جو مار رہا ہے وہ بھی انڈرسٹینڈنگ میں ہے, جو مار کھا رہا ہے وہ بھی انڈرسٹینڈنگ میں بھی, وہ بھی پلٹا کے مارتا تھا. لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سب ایک جگہ مل جا رہے اور سب مل کر ایک کو پٹک رہے. اپنے پاس ایسا ہوتا ہے تو یہ غلط ہے, کیونکہ اس کو ہرٹ ہوتا ہے, وہ فیل کرتا ہے کہ میں اکیلا پڑ گیا اور سب میرے کو بول رہے ہیں. ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم تین میں سے دو ایک جگہ ہو جائے اور ایک کو اکیلا چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ کہ تین لوگ ہیں اور دونوں مل کر آپس میں کھس پھس کر رہے ہیں اور اس کو اشارے کر رہے ہیں جس سے اس کو برا لگ رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, اور بولنے کو تو آپ بول رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کرے, لیکن فرشتہ لکھ رہے ہیں, اس کو معلوم ہے آپ کیا کر رہے ہیں, کس کو آپ تکلیف دے رہے ہیں. تو ایسا مذاق بھی جائز نہیں ہے. کسی کو برے نام سے پکارنا, برے القاب دینا, یا جو چیز کو پسند, اس کو مذاق نہیں چلتا ہے آپ مت کیجئے. اچھا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو مذاق نہیں چلتا تو اس کو اور ترچھی نظروں سے دیکھ رہے, یہ تو بہت ہی گیا ہوا ہے, بہت ہی عجیب ہے, اس کو کچھ نہیں چلتا, دنیا سے الگ ہے, اس کو چھوڑ دو. تو آپ اور تکلیف دے رہے ہو اس کو, آپ سے اور حساب بڑھتے جائے گا. تو کسی کے بھی دل کو تکلیف نہیں دینا چاہیے, بڑا ہو یا چھوٹا ہو. ہاں انڈرسٹینڈنگ میں ہے, اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ مذاق ہے, کر رہے ہیں, سامنے والے کو پتہ ہے کہ اس کو برا نہیں لگ رہا ہے تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو احتیاط کرنا بہتر ہے. اور جیسے ہی آپ کو بھنک لگ جائے کہ اس کو پسند نہیں آتا ہے, اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے, اس سے بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے انفیریٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں, بیمار پڑ جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ تو کرمنل بن جاتے ہیں کہ سماج اور سوسائٹی نے ان کو نیچا دکھایا, برا بھلا کہا, اور ان کو ایسے. اس کے اوپر آپ نے دیکھیں گے بہت سارے ڈاکیومنٹریز بھی بنی کہ جن لوگوں کو پچھڑا ہوا بنایا گیا, سماج سوسائٹی سے الگ کیا, کلاس روم سے الگ, ان کو الگ نظروں سے جب دیکھا گیا تو ان کو لگا کہ اب مجھے کچھ الگ کرنا چاہیے, اور شیطان نے ان کو نیا راستہ کھول کے دیا اور وہ غلط راستے پر چلے گئے. جبکہ ان کا بھی کام ہے کہ قرآن حدیث سے راستہ تلاش کرے اور لوگوں کی تکلیف پر صبر کرے. جو جتنا صبر کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے. صبر کرے, اللہ سے دعا کرے, اور قیامت کے دن جس نے تکلیف دی اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی. تو احتیاط کیجیے. روزمرہ کی زندگی میں چیز چھوٹی سی ہے لیکن اللہ کے نزدیک یہ چیز بڑی ہے, تو بچنا بہتر ہے, اوائڈ کیجیے.